اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 162 میں روزہ کے بقیہ مکروہات کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ روزے کے آداب ذکر ہو رہے تھے اور کچھ مکروہات بیان ہو چکے ہیں اور بقیہ مکروہات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ جو مکروہات بیان کیے ہیں شہید اول نے، ان میں ہے کہ عورت اور خنثی نیز خصی ممسوح کا پانی میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ بےہودہ اور فضول و لغو قسم کا کلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ متعلقہ احادیث اور فروعات کا بھی ذکر ہوگا اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا۔ مکروہات میں سے ساتواں جو شرح الامم میں ذکر ہوا ہے، عورت اور خنثی کا پانی میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے کیونکہ ان کا مخرج وہ قریب ہوتا ہے۔ خنثی وہ ہے کہ جس کا آلہ مرد اور آلہ عورت موجود ہو، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ ان پر قضا واجب ہے، یعنی ان کا عورت اور خنثی کا پانی میں بیٹھنا حرام ہے اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو قضا کرنا پڑے گی اس سے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ نادر ہے، اس کے قائلین کم ہیں۔ شہید اول نے فرمایا ظاہر یہ ہے کہ خصی ممسوح کا حکم بھی عورت اور خنثی کی طرح ہے، یعنی اس کا بھی پانی میں بیٹھنا کراہت رکھتا ہے، اور اس کا علت وہ جو عورت اور خنثی میں ہوتی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے چونکہ ان کا مخرج قریب ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر پانی جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ خصی ممسوح سے کیا مراد ہے؟ خصی تو وہ شخص ہے، وہ مرد ہے کہ جس کا خصیتین مسل دیے گئے ہوں، اور مراد وہ ہے کہ جس کا اعلی تناسل بھی کاٹ دیا گیا ہو، چونکہ ممسوح کا معنی مقطوع اور ذکر ہے، اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا منفذ۔ منفذ کا معنی سوراخ ہوتا ہے، مخرج ہوتا ہے۔ اور ایک اور جو مکروہ یہاں شمار کیا ہے شہید اول نے، وہ ہے کہ گیلے کپڑے جو بدن پہ ہیں اس کو گیلا کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے، لیکن بدن پر پانی ڈالنا اور مرد کا پانی میں بیٹھنا مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیوں مکروہ نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدن کے لیے زیادہ خنکی کا سبب ہوں اور ٹھنڈک کا سبب ہوں، جواب یہ ہے کہ روایات میں جو عنوان آیا ہے کراہت کے لیے تو وہ بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کا گیلا کرنا ہے، تو جو چیزیں دوسرے عناوین سے ہیں ان کی کراہت پھر بطوری کے اولا ثابت نہیں کی جا سکتی اور نہ ان کو قیاس کیا جا سکتا ہے، چونکہ ممکن ہے کہ بدن پر کپڑوں کو گیلا کرنے کی کراہت کا سبب یہ ہو کہ بدن پر جب کپڑے کو گیلا کرتے ہیں تو اس سے پانی رسوب کرتا ہو بدن کے اندر۔ آخری مکروہ جو کتاب شرح الامم میں ذکر ہوا ہے وہ حاضر جو ہے بےہودہ کلام کو کہتے ہیں، وہ کلام کے جو فائدہ دینی سے خالی ہو اور فضولیات اور لغویات میں مشغول ہونا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، بلکہ انسان کو ایسے کلام کو غور سے سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں سزاوار یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء اور جوارے، کان، آنکھ، زبان، سب کو روزے کی حالت میں مرجوح کاموں سے اور ایسے مذموم کاموں سے بچائے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے، تلاوت قرآن، ذکر خدا، دعا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب روزہ رکھیں تو آپ کے تمام اعضاء کو روزہ ہونا چاہیے اور حرام کاموں سے بچائیں۔ وہ دن جس دن تمہارا روزہ ہے وہ دوسرے دنوں کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ روزہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان، اپنے تمام اعضاء اور جوارے کو حرام کاموں سے بچانے کا نام ہے۔ تفصیل بیان ہوئی ہے، روایت کے متن کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، اور گالی گلوچ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نادان اور جاہل لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، الجھتے نہیں ہیں۔ اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَجُلُوسُ الْمَرْأَةِ وَالْخُنثَى فِي الْمَاءِ وَقِيلَ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا بِهِ وَهُوَ نَادِرٌ
والظاہر ان الخصی الممسوح كذلك لمساواته لهما في قرب المنفذ الى الجوف۔ مکروہات میں سے ایک یہ ہے کہ مرأہ یعنی عورت اور خنثی کا جلوس یعنی بیٹھنا پانی میں مکروہ ہوتا ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یجب القضاء علیہما بہ، کہ عورت اور خنثی پر اس کام کے ذریعے قضا بھی واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے روزے کو باطل سمجھتے ہیں تو قضا واجب ہوگی۔ وہو نادر، اور یہ نظریہ نادر ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں وظاہر ان الخصی الممسوح كذلك، ظاہر یہ ہے کہ خصی ممسوح بھی اسی طرح ہے، یعنی عورت اور خنثی کی طرح ہے کہ اگر وہ پانی میں بیٹھے گا تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ لمساواتہ لہما، کیونکہ یہ خصی ممسوح بھی عورت اور خنثی کے برابر ہوتا ہے۔ فی قرب المنفذ الی الجوف، کیونکہ اس کا مخرج وہ جوف اور پیٹ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی جذب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیتین کو مثل دیا گیا ہو، ممسوح مقطوع ذکر کو کہتے ہیں۔ وبل الثوب علی الجسد، نیز مکروہ ہے بل الثوب علی الجسد، کپڑے جو بدن پہ ہیں ان کو گیلا کرنا بھی مکروہ ہے۔ بل میں نہ گیلا کرنا، بلا یا بلو سے ہے۔ دون بل الجسد بالماء، لیکن بدن کو گیلا کرنا پانی سے مکروہ نہیں ہے۔ دون یعنی استثناء کے معنی میں ہے۔ بل جسد گیلا کرنا بدن کو پانی کے ذریعے یہ مکروہ نہیں ہوتا۔ وجلوس الرجل فیہ، اور مرد کا پانی کے اندر بیٹھنا بھی مکروہ نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ أَقْوَى تَبْرِيدًا، اگرچہ کہ پانی میں بیٹھنا یا بدن پہ پانی ڈالنا یہ قوی تر ہو خنکی کے حوالے سے اور ٹھنڈک کے حوالے سے، کیونکہ جو عنوان روایت میں آیا ہے وہی مکروہ ہوگا۔ والحذر، مکروہات میں سے حذر بھی ہے۔ وَهُوَ الْكَلَامُ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ دِینِیَّہ، حذر کی تعریف فرماتے ہیں وہ ایسا کلام ہے جس میں کوئی دینی فائدہ نہ پایا جائے، یعنی انسان فضول اور لغو قسم کی گپ شپ کرے، گفتگو کرے روزے کی حالت میں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی انسان تقرب اللہ حاصل نہ کر سکے، تو یہ جو فضول کام ہوتے ہیں، فضول کلام ہوتے ہیں، اس کی بڑی مذمت ہے اور آیات اور روایات میں اس کے بارے میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ وَقَضَى اسْتِمَاعُهُ، اسی طرح ایسے کلام کا سننا بھی مکروہ ہے۔ بل ينبغي ان يسم سمعه وبصره وجوارحه بصومه، بلکہ سزاوار ہے۔ اسما یسمو کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، وہ اپنے کانوں کو، سامع کان، بصرہ اپنی آنکھوں کو، جوارحہ اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے روزے کے ذریعے محفوظ کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ الا بطاعت اللہ، مگر اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی اطاعت میں مشغول کرے۔ من تلاوت القرآن، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور ذکر، اور ذکر پاک کرے، اور دعائن، یا دعاؤں میں مشغول ہو جائے۔ ان مکروہات کی دلیلیں بھی روایات میں بیان ہوئی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے، کیونکہ حنان بن سدیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الصائم یستنقع فی الماء قال لا بأس ولكن لا یغمس راسہ والمرأة لا تستنقع فی الماء لأنها تحملہ بقبلها۔ راوی کا بیان ہے میں نے مرد روزہ دار کے بارے میں سوال کیا، وہ پانی میں بیٹھ سکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے مگر تھر پانی میں نہ ڈبوئے، اور عورت پانی میں نہیں بیٹھ سکتی چونکہ وہ اپنی اگلی شرمگاہ کے ذریعے پانی کو اندر داخل کر سکتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب سیوم ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابو صلاح حلبی سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت پانی میں بیٹھے گی تو قضا بھی واجب ہو جائے گی۔ قاضی ابن البراج بغدادی جلیل القدر فقیہ ہیں، شیخ طوسی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسا کرے گی تو اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، اور یہ دونوں نظریے ضعیف ہیں چونکہ روایت جہت تعلیل یعنی جو اس میں علت بیان ہوئی ہے اس کی جہت سے قاصر ہے، کیونکہ نہیں ارشادی ہے
تو اس سے مراد کراہت لی جائے گی۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ مبتلات روزہ اور مفترات روزہ میں شمار نہیں کیا گیا۔ اور ایک جماعت نے جیسے شہید اول ہیں وہ خنثی اور خصی ممسوح کو بھی عورت کے مساوی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی وہ علت پائی جاتی ہے اور ان کا جو شرمگاہ ہے اس سے پانی اندر جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں تک کپڑے کو گیلا کرنے کی کراہت ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ حسن بن راشد کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الحائض تقضی الصلاۃ قال لا قلت تقضی الصوم قال نعم قلت من این جاء هذا قال اول من قاس ابلیس۔ گویا راوی نے سوال کیا ہے کہ حیض والی عورت نماز کی قضا کرے گی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی روزے کی قضا کرے گی؟ فرمایا ہاں۔ تو راوی کا بیان ہے میں نے عرض کی کہ یہ فرق کہاں سے آیا؟ تو فرمایا جس نے ان چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا تو وہ ابلیس تھا، سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ راوی کا بیان ہے قلت فالصائم یستنقع فی الماء، مرد روزہ دار پانی میں بیٹھ سکتا ہے؟ قال نعم قلت فیبل ثوبا علی جسدہ، اپنے کپڑے کو جو پہنا ہوا ہے اس کو گیلا کر سکتا ہے؟ قال نعم قال لا، فرمایا نہیں۔ قلت من این جاء هذا، یہ فرق کہاں سے آیا؟ قال من ذاک، یہ حکم شرعی ہے، اس کو اپنی طرف سے قیاس نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک پانی سے بدن کو گیلا کرنا ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی ہے جلیل القدر سے راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، الصائم یستنقع فی الماء وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَيَنضَحُ بِالْمِرْوَحَ وَيَنضَحُ الْبُورِيَ تَحْتَ وَلَا يُغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ، یعنی انسان جو مرد ہے روزہ دار پانی میں بیٹھ سکتا ہے، سر پر پانی ڈال سکتا ہے، کپڑے کے ذریعے خنکی حاصل کر سکتا ہے، پنکھا جل سکتا ہے اور بوریا کو بھی جو ہے گیلا کر سکتا ہے، لیکن سر پانی میں نہیں ڈبو سکتا۔ اور جہاں تک فضول کلام سے بچنا ہے تو روایت ہے محمد بن عجلان کی امام صادق علیہ السلام سے، لیس الصیام من الطعام والشراب الا یاکل الانسان ولا یشرب فقط ولكن اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک وبطنک وفرجک واحفظ یدک وفرجک واکثر السکوت الا من خیر ورفق بخادمک۔ فصیل الشیعہ باب 11 باب آداب الصائم میں یہ روایت موجود ہے۔ روزہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب روزہ رکھو تو کان، آنکھ، زبان، پیٹ اور شرمگاہ کو بھی روزہ رکھواؤ اور ہاتھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو اور بکثرت خاموش رہو مگر نیک کلام کرنا ہو اور اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ نرمی کرو اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگرچہ بعض شارحین نے ایسما اس کو پڑھا ہے اور جیسا کہ روایات میں آ رہا ہے تو ایسم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے جوارے کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ بہرحال صحیح ہے محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک وعدد اشیاء غیر ھذا، جب روزہ رکھو تو تیرے کان، آنکھ، شعر، بال اور جلد اور دوسری چیزیں بھی گنوائیں، سب کو روزہ ہونا چاہیے۔ وقال، اور فرمایا، لا یکون یومکا کا یوم فطر کا، تیرا روزے والا دن دوسرے دن کی طرح نہ ہو جس میں روزہ نہیں ہے۔ جابر کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ الانصاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر انصاری سے فرمایا، یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ وعف باطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ کا خروجہ من الشہر۔ اے جابر، جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، رات کو ورد کرتا ہے، ذکر پاک کرتا ہے اور اپنے پیٹ کو اور شرمگاہ کو پاک رکھتا ہے اور زبان کو محفوظ رکھتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس مہینے سے نکلتا ہے۔ فقال جابر، یا رسول اللہ، ما احسن ھذا الحدیث، اے رسول اکرم کتنی خوبصورت حدیث فرمائی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی اکرم نے فرمایا یا جابر ما اشد ہذہ شروط، یہ شروط کتنی سخت ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں جو روزہ دار کو روزے کے آداب کا لحاظ کرنے اور اس دن کو طاعت الہی میں گزارنے کی تاکید کرتی ہیں۔ فضولیات اور لغویات سے بچنا اتنا اہم ہے، اس کی اتنی تاکید ہے کہ جہاں پر جنتیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں وہاں پر اس کو بیشتر گنوایا گیا ہے۔ 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنون کی جو ابتدا ہے اس میں جنتیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ بے شک مومن فلاح پانے والے ہیں وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، وہ جو لغویات اور بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز فرمایا وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ سورہ مدثر میں یہاں جہنمیوں کی صفات بیان کی، بلکہ مکالمہ بیان کیا ہے جنتیوں کا جہنمیوں سے۔ وہ سوال کرتے ہیں ما سالککم فی سقر، تمہیں سقر نامی وادی جہنم کی اس میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ تو جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول گپیں ہانکنے والوں کے ساتھ لغویات میں مصروف رہتے تھے، گویا ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی تو اب انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہیں دینے والی۔ تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اپنی قیمتی زندگی کو ایسے کاموں میں گزارے جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرے، ذکر پاک کرے، دعائیں پڑھے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، مفاتیح الجنان بہت بڑی کتاب ہے، اور باقی جو ذکر پاک کی کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔